السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق مالک مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 51۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں بچا لے کہ وہ تیرے دین سے تیرے کلام سے ہمیں دور کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس عظیم کام کو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرما والا ہے۔ لفظی ترجمہ آیت نمبر 51 سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، یعنی عام خطاب ایمان والوں سے خطاب۔ لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، یہود کو، والنصارى، اور نہ نصرانی کو، اولیاء دوست، اپنا دوست نہ بناؤ، اپنا ہمراز نہ بناؤ۔ کیوں؟ بعضهم، بعض ان کے، اولیاء دوست ہیں بعض کے، وہ بعض کے دوست جب وہ مومنوں کے سامنے آتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہو جاتے ہیں اور ان کی مخالفت میں ڈٹ جاتے ہیں۔ اس وجہ تم یہ مت سمجھو کہ وہ تمہاری محبت اپنے دلوں میں رکھ، بلکہ وہ آپس میں ایک ہو جاتے ہیں تمہاری دشمنی کی وجہ کی۔ بعضهم، بعض ان کے، اولیاء دوست ہیں بعض کے، ومن، اور جو کوئی، یتولہم، دوست بنائے گا انہیں۔ اب اللہ رب العزت کے اس احکام کو جو نہیں مانے گا اور انہیں دوست بنائے گا تو ان کے لیے سخت وعید یہاں پہ سنائی اللہ نے۔ ومن، اور جو کوئی، یتولہم، دوست بنائے گا انہیں، منکم، تم میں سے، فإنہ، پس بے شک وہ، منہم، انہی میں سے ہے، کہ اگر تم میں سے کسی نے ایسا کیا تو وہ انہی میں سے شمار اس کا ہوگا، وہ انہی میں سے ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یہدی، نہیں وہ دیتا، لا ہرگز نہیں، یہ معنی میں آتا ہے، لا یہدی، وہ نہیں دیتا، وہ ہدایت نہیں دیتا، قومن، ان لوگوں کو، اس قوم کو، ظالمون، جو ظالم۔ تین وہی سنائی کہ ایک منہم، انہی میں سے ہے، لا یہدی، انہیں وہ ہدایت بھی نہیں دے گا، ظالمین، اور وہ ظالم رہیں گے، وہ ظالم ہے تو وہ ظالم ہو جائیں گے۔ فترا، پھر آپ دیکھیں گے، الذین، انہیں، فی قلوبہم، دلوں میں، جن کی، مرض، بیماری ہے، مرض ہے۔ کون سا مرض؟ یہ نفاق کا، منافقت کا۔ یسارعون، وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں، فیہم، ان میں، یقولون، وہ کہتے ہیں، ان میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، یعنی یہودی اور نصرانیوں کو خوش رکھنے کے لیے ان کے آگے پیچھے دوڑتے ہیں۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، نخشا، ہم ڈرتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ مدینہ میں وہ پیسے والے تھے، زمین جائیداد والے تھے، وہ اسلحہ والے تھے، تو نخشا، ہم ڈرتے ہیں، ان کے، تصیبنا، پہنچے گی ہمیں، دائرتن، کوئی گردش، مصیبت، وہ ڈرتے ہیں کہ ان کے کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی نہ پہنچے۔ پھر اللہ نے خبر دی، فعاسا، تو امید ہے، اللہ ان کے، یاتی، وہ لے آئے، بالفتح، کوئی فتح لے آئے، فتح لے آئے۔ یہاں فتح سے اشارہ ہے فتح مبین کی طرف، یعنی مکہ کے فتح ہونے کی طرف۔ او یا امرن، کوئی حکم، جیسے جزیہ وغیرہ کا حکم، من عنده، اپنے طرف سے، ویصبحوا، پھر وہ ہو جائیں، علی، اس پر، ما، جو، اسروا، انہوں نے چھپایا، فی انفسہم، اپنی نفسوں میں، نادمین، نادم۔ جب ایسا ہوگا کہ مسلمانوں کو فتح ہو جائے گی، خانہ کعبہ فتح ہو جائے گا اور انہیں جزیہ دینے لگیں گے، اس وقت یہ منافق شرمندہ ہوں گے، نادم ہوں گے اپنی حرکت۔ وَيَقُولُ، اور وہ کہتے ہیں، الذین، وہ جو، آمنوا، ایمان لائے، اہؤلاء، کیا یہ ہے، الذین، وہ جنہوں نے، اقسموا، قسمیں کھائی، باللہ، اللہ کی، جہدا، پکی، ایمانہم، قسمیں اپنی، کیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی قسمیں پکی کھائی؟ انہم، کہ بے شک، لمعکم، البتہ ساتھ ہیں تمہارے، حبطت، ضائع ہو گئی، برباد ہو گئی، ختم ہو گئی، اعمالہم، اعمال ان کی، فاصبحوا، پس وہ ہو گئے، خاسرین، خسارہ پانے والے، یعنی اعمال کیے لیکن ان کے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ یہ کن کے اعمال برباد ہو گئے؟ منافقین کے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، من، جو کوئی، یرتد، پھر جائے گا، منکم، تم میں سے،
ان دینہم اپنے دین سے، اپنی شریعت سے، اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ جو اللہ نے پہنچایا ہے اس دین سے جو پھر جائے گا، فسوفا تو ان قریب یاتی لے آئے گا اللہ بقومی ایسے لوگ یحبوہم وہ محبت کرے گا ان سے، یعنی اگر تم کفر کرو گے، اگر تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے تو اللہ ایسی قوم کو لائے گا، ایسے لوگوں کو لائے گا جن سے اللہ محبت کرتا ہو، وَيُحِبُّونَهُ اور وہ محبت کریں گے ان سے، وَذِلَّةٍ بہت نرم ہوں گے۔ اب اللہ ایسی قوم کو لے کر کے آئے گا جو اللہ سے محبت کرے گی اور اللہ ان سے محبت کرے۔ کیا ہے ان کی صفت؟ اذلۃ بہت نرم ہوں گی، علی المؤمنین مومنوں پر، پہلی صفت کہ وہ مومنوں پر نرم ہوں گی، اعزۃ بہت سخت ہوں گے، علی الکافرین کافروں پر، اللہ کے نافرمانوں پر، یجاہدون اور وہ جہاد کریں گی یعنی ظلم کے خلاف لڑیں گی، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے کا جہاد یعنی ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، ولا اور نہ یخافون وہ ڈریں گے ملامت کرنے والے، یعنی ملامت کرنے والوں کی ملامت سے بھی وہ لوگ نہیں ڈریں گے۔ یہ چار صفت بتائی۔ ذالک یہی فضل اللہ فضل ہے اللہ کا، ذالک یہ فضل اللہ فضل ہے اللہ کا، یوتی ہی وہ دیتا ہے اسے، من جسے یشاء وہ چاہتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے عطا ہے۔ واللہ اور اللہ وسیع وسعت والا ہے، علیم خوب علم رکھنا۔ انما بے شک ولیکم اللہ دوست تمہارا اللہ ہے، یعنی یہاں پر جو دوستی کے لیے منع کیا اللہ رب العزت نے کہ جو اللہ کے دشمن ہیں ان سے دوستی نہ کرو، کیوں نہ کرو؟ کیونکہ وہ تمہاری حمایتی نہیں ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست، تو پھر ہم دوستی کس سے کریں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بتایا ہے کہ دوستی کس سے کریں۔ انما بے شک ولیکم اللہ دوست تمہارا اللہ ہے، سبحان اللہ، ورسولہ اور اس کا رسول ہے، والذین اور وہ جو آمنو ایمان لائے۔ اب اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ دنیا میں تمہاری دوستی کس سے ہوگی؟ ان کی یہاں پہ چار صفت بتائی۔ پہلی والذین وہ جو آمنو ایمان لائے، تو ایمان والا، اگر کسی سے دوستی ہوگی تو سب سے پہلی صفت اس کی دیکھی جائے گی کہ وہ ایمان والا ہے۔ الذین وہ جو یقیمون الصلاۃ وہ قائم کرتے ہیں نماز، وہ ایمان والے نماز قائم کرتے ہیں، یعنی دوسری صفت کہ وہ نماز پڑھنے والا ہو۔ ویؤتون اور وہ دیتے ہیں زکوٰۃ زکوٰۃ، وہ اللہ کا حق بھی اور اللہ کے بندوں کا حق بھی ادا کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وہم اور وہ راکعون وہ رکوع کرنے والے ہیں، راکعون وہ رکوع کرنے والے۔ ومن اور جو کوئی یتولا دوستی کرے گا اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، والذین اور ان سے جو آمنو ایمان لائے، تو بے شک حزب اللہ گروہ ہے وہ اللہ کا، وہ اللہ کی جماعت ہے، حزب اللہ وہ اللہ کی جماعت، ہم الغالبون وہی غالب آنے والے۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ جو یہ دیکھیں آپ دوستی اگر وہ اللہ کے دشمن سے کر رہا ہے تو کس قدر تباہ ہو رہا ہے، اور دوستی کو اگر وہ صحیح کر لے رہا ہے، اور آج کی کلاس میں ہم یہی دیکھیں گے کہ دوستی کتنا معنی رکھتی ہے۔ آگے آئے یا ایھا الذین آمنوا، پھر ایمان والوں کو خطاب، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا نہ تم بناؤ، الذین ان کو جنہوں نے اتخذوا بنا لیا، دینکم تمہارے دین کو، ہزوا مذاق اور کھیل تماشا، مطلب غیرت دلا رہا اللہ رب العزت کہ کیا تم ان کو دوست بناتے ہو جس سے تمہیں تمہارے دین کو مذاق بنا لیا، کھیل اور تماشا بنا لیا۔ اللہ رب العزت کی شریعت کے اوپر وہ ہنستا ہے، اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی جنت کے تعلق سے سن کر کے وہ مذاق اڑاتا ہے، تمہارے عملوں کے اوپر جو مذاق اڑاتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر مذاق اڑاتا ہے، اللہ کے کلام کے اوپر مذاق اور اسے کھیل اور تماشا بناتا ہے، کیا اس سے دوستی کرتے ہو؟ اتنے بے غیرت ہو گئے ہو، یہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا تم ہرگز نہیں پاؤ گے ایمان والوں کو کہ وہ اس سے دوستی، ایسے لوگوں سے، بھلی وہ ان کے باپ ہوں، ان کے بھائی ہوں اور ان کے رشتے اور کنبے قبیلے کے لوگ۔ یہ آیتیں ہم پیچھے پڑھ چکے، یہ بار بار چند چیزوں کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں قرآن کے اندر ایک تو توحید کے اوپر، اللہ رب العزت کی معرفت کے اوپر، رسالت کے اوپر اور قرآن کے اوپر، آخرت کے اوپر، اور اسی کے ساتھ دوستی، کیونکہ دوستی ایک بہت اہم حصہ ہے ہماری زندگی۔ دوست کے دین پر ہوتا ہے، اگر دوستی غلط ہو گئی، ہم جو بھی برائیاں سیکھتے ہیں کس سے سیکھتے ہیں؟ دوست سے سیکھتے ہیں، اور جو جہنم میں جائے گا وہ یہی کہے گا فلان خلیلا، کہ کاش میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے، اور یہاں پہ ایسے انداز میں اللہ رب العزت نے غیرت یاد دلائی کہ کیا تم ان کو دوست بناتے، ایک جگہ اور غیرت یاد دلائی، کیا تم اللہ کے دشمن سے دوستی کرتے ہو؟ جو اللہ کا دشمن ہے اس سے، جو تمہارے نبی کا دشمن ہے تم اس سے دوستی کرتے ہو۔ تو یہاں فرمایا دینکم تمہارے دین سے،
हुज़ुवा मजाक करता है, वलाइबुन और वो खेल, मिन अल्लज़ीना उन में से जो ऊतू दी गई किताब, जो किताब तुमको दी गई है उसको वो खेल और तमाशा, उसकी बातों को खेल तमाशा बनाते हैं। मिन क़ब्लिकुम तुमसे पहले, वल कुफ़ारा और काफिरों को, औलिया दोस्त, वत्तकू और डरो, अगर तुम ऐसा करते हो, वत्तकू तो डरो, वत्तकुल्लाह अल्लाह से, इन कुंतुम अगर हो तुम, मुमिनीन ईमान, अगर तुम ईमान वाले हो तो इस अमल से तुम डरो, अगर तुम ये अमल कर रहे हो तो इस अमल से। आयत तफसीर की तरफ, आयत नंबर 51, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, यहूदी और ईसाइयों को दोस्त ना बनाओ, तो क्या दुश्मन बनाए, तो क्या इनसे सोशल बाइकाट कर लिया जाए, ये दोनों बात नहीं। दोस्ती का क्या मतलब है और इन्हें क्यों रोका गया इनसे दोस्ती करने का, तो हम पीछे से पढ़ते चले आ रहे हैं कि यहूदी और नसरानी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सहाबा इकराम से किस कदर बुग़्ज़ रखते, कैसे जानलेवा हमले करते थे, कैसी खुफिया साजिशें करते थे इस्लाम के खात्मे की। क्यों? क्योंकि इनकी आज़ादी छिन रही थी, इनका शराब और इनका जुआ और इनका चोरी और मर्डर और इनका औरतों के साथ बदतमीजी और इनका ब्याज का कारोबार, ये सब मंदा पड़ रहा था, ये सब खराब हो रहा था, इनकी अय्याशियां रुक रही थी। ये सख्त दुश्मन हो गए कि बादशाही और नबुवत हमारे यहाँ आती थी, ये नबुवत इनके यहाँ कैसे चले गई। तो ये अंदर से सख्त नफरत रखते थे और रखते हैं, रखते थे और रखते, क्योंकि ये क़यामत तक के लिए कुरान है। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ मदीना के लोगों के लिए और वहाँ के हालात के लिए नाज़िल, ये एक सोच और फितरत इंसान की अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दी कि ये यहूदी और नसरानी तुमसे कभी मोहब्बत नहीं रख सकते। और वजह बताई यहाँ पर, वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, वो तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। वो आपस में जब तुम्हारे खिलाफ आते हैं, वैसे तो आपस में इनके अंदर खूब लड़ाइयाँ होती, इनके अंदर खुद भी खूब ग्रुप बाजियां हैं, यहूदियों के अंदर भी नसरानियों के अंदर भी, लेकिन मुसलमान के खिलाफ जब आते हैं तो ये एक हो जाते हैं। वो आपस में एक दूसरे के दोस्त। कैसी कैसी खबरें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें बगैर उसके दे दी, लेकिन कब ये पता चलेगा जब हम कुरान पढ़ेंगे, तब सारी इंसानियत की और सारे ग्रुपों की सोच और उनकी फिक्र पता चले। और आगे फरमाया, और तुम में से जो कोई उनसे दोस्ती रखेगा तो बेशक वो उन्हीं में से होगा। पहली बात कि उनका शुमार उन्हीं में से, यकीनन अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। तीन सख्त वही, पहली वही कि वो उन्हीं में से होगा, दूसरा वो जालिम है, और तीसरा वो हिदायत से महरूम कर दिया जाए, उसे अल्लाह सुब्हानहू तआला हिदायत नहीं दे। तो दोस्ती से क्या मुराद है? दोस्ती से मुराद है दिल का राज बताना, दिल की दोस्त, वक्त गुजारना, लिहाज करना कि इन्हें बुरा ना लग जाए, ये मुझे फला मेले में जाने का कह रहे हैं या फला शिर्क के यहाँ फला बिदअत की महफिल में जाने का कह रहे हैं, अगर मैं नहीं गया तो इन्हें बुरा लग जाएगा। ये लिहाज जिससे हो रहा है, ये मतलब समझ लें कि वो दोस्त है। दिल का राज जिसको बता रहे हैं वो दोस्त है। सूरह आल इमरान आयत नंबर 118 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, और सूरह आल इमरान आयत नंबर 28 के और बेशुमार मकामात पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके राज को खुला। तो इससे ये मतलब नहीं है कि इनसे नफरत, नबी मुकर्रम के नफरत करते थे। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी दिन भर अजियतें बर्दाश्त करते। मक्का के अंदर खास तौर पर आप देख सकते कि जिन्होंने कुफ्र किया था और जो यहूदी थे और नसरानी थे और मुशरिकीन मक्का, ये सब आपके ऊपर जुल्म ढाते थे। कभी आपको पत्थरों से मारते थे, कभी लहूलुहान करते थे, कभी फंदा मारते थे, कभी ऊंट की ओजड़ी डाल दिया करते थे, कभी दम को गला घोटने की कोशिश करते थे। लेकिन रात में रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका नाम ले लेकर के इनके लिए दुआएं करते, इनके लिए मोहब्बत भी रखना है, इनके लिए दुआ करना है कि ये दुनिया के बर्बादी से और आखिरत की बर्बादी से बच जाए। इनके साथ एहसान और सलूक भी करते थे और इनके घरों में भी जाते थे, इनकी दावतों को भी कबूल करते। जब जंग से लौट रहे थे तो एक यहूदी खातून ने आपको दावत दी, आपने दावत भी। तो फिर दोस्ती न रखने का मतलब क्या है? एक साफ तौर पे समझ लें, जो गुनहगार शख्स, जो क्राइम करने वाला है, हमारे वालिदैन उससे क्या कहेंगे कि इससे दोस्ती मत रख, क्योंकि अगर रखोगे तो इनकी संगत, इनकी बुराइयां तुम्हारे अंदर आ जाएंगी। बस उस अंदाज में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि अगर तुम इनकी संगत रखोगे तो ये तुम्हारे अंदर भी वो बुराइयां ले आएंगी। जब इंसान किसी से मुतासिर होता है, क्यों वो किसी से दोस्ती करता है? क्योंकि वो उससे मुतासिर होता है, और जिससे वो मुतासिर होता है उससे वो बेहतर समझता है अपने से, और अपने आप को उससे हकीर समझता है, यानी वो उसकी लाइफ स्टाइल को बेहतर समझता है, और अपनी जो इस्लाम ने जो लाइफ स्टाइल दी है उसको वो हकीर समझता, और इस तरह से वो अपने दीन को हकीर समझने, और वो धीरे धीरे करके दीन से दूर होने लगता है और उसके दीन पर आना शुरू हो जाता, उसके कल्चर पर, उसके तरीके पर वो आना शुरू, क्योंकि वो अपनी जो दीन है, अपनी जो सखावत है, उसको वो हकीर समझने लगता। तो ये सारी चीजें दोस्त के साथ रहने में होती है। और वैसे भी हम समझ लें, हमारे अंदर जो बुराइयां आती हैं वो दोस्त के ही जरिए से आती। तो इसके लिए खास तौर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बार बार बयान फरमाया कि हमारी संगत सही हो, जैसी संगत होगी इंसान वैसा बनेगा। आयत नंबर 52, ए नबी, बस आप उन लोगों को देखेंगे जिनके दिलों में रोग है, यानी मुनाफिकत की जिनके अंदर बीमारी है, वो दौड़कर उनके पास, उनमें जाते हैं, यानी वो यहूदियों में दौड़कर जाते हैं और उनसे कहते हैं हम डरते हैं कि हमें कोई मुसीबत ना आ जाए। ये इनका डर, क्यों डर है इनसे? क्योंकि यहूदी पैसे वाले हैं, वो असलहा वाले हैं, वो बाग वाले हैं,
وہ دولت والے ہیں اس لیے ان سے ڈر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان سے ڈرتے ہو. پھر قریب ہے. اب اللہ رب العزت نے آگے جو ہونے والا ہے ان کی خبر سنائی ان منافقوں کو. پھر قریب ہے یعنی بہت جلد ایسا ہونے والا ہے کہ تمہیں فتح عطا کرے یا اپنے طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے. تو یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ فتح سے مراد ہے فتح المبین، مکہ فتح ہوگا اور وہ جلد کوئی بات ظاہر کرے. یہ اس سے جزیہ اور ٹیکس ان کے اوپر لگایا جائے. تو یہ لوگ اپنے منافقت پر پچھتائیں گے جب وہ دن آ جائے گا کہ پورا غلبہ حق کا ہو جائے گا، سچ کی جیت ہو جائے گی. تب یہ منافقین جو ان کو بھی راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو بھی راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس وقت یہ پچھتائیں گے. تو یہ لوگ اپنی منافقت پر پچھتائیں گے کہ جسے وہ اپنے دلوں میں چھپا رہے تھے، جو منافقت کو دلوں میں چھپا رہے تھے اس دن اوپر. اور اس وقت کو وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں کہیں گے، اور اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ کہیں گے کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑی شدت سے اللہ کی قسمیں کھائی تھی کہ بے شک وہ تمہارے ساتھ ہے. اس وقت یہ بہت شدت سے قسمیں کھاتے تھے اور یہ قسمیں کھانے والا یہی ہے ڈاؤٹ. کیوں قسمیں کھا رہا ہو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں؟ کیا کہا ہے کسی؟ یہ قسمیں کھاتے تھے. یہ ان کی ایک صفت ہے کہ قسمیں کھاتے ہیں اپنی صداقت کو بتانے کے لیے، اپنے ایمان کو بتانے کے لیے، اپنے اسلام کو بتانے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا حبطت اعمالهم، تو ان کے اعمال حبط ہو گئے، برباد ہو گئے، چنانچہ وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو. تو یہ منافقین ان کے اعمال تباہ اور برباد. تفسیر ابن کثیر آیت نمبر 51 کی تفسیر میں فرماتے ہیں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 358 کی دوستی اور تعلقات کے تعلق سے ہمارے اسلاف کا کس طرح اہتمام تھا، وہ دوستی کتنی سوچ سمجھ کر کے کیا کرتے تھے. ایک واقعے کو دیکھتے ہیں. امام ابن ابو حاتم نے روایت بیان کی ہے کہ حضرت عمر نے ابو موسیٰ اشعری کو حکم دیا، یعنی عمر فاروق اس وقت خلیفہ ہیں رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ انہوں نے جو لیا اور دیا ہے اس کا حساب پیش کریں. یعنی ان کو کہیں کی ذمہ داری دی گئی تھی اور یہ وہاں پہ پہنچے امیر المومنین اور کہا کہ جو لیے اور دیے ہو اس کے حساب پیش کرو. تو انہوں نے ایک عیسائی کو کاتب رکھا ہوا تھا، تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حساب پیش کیا. مطلب جب وہ عیسائی نے حساب پیش کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کیا یہ محافظ ہے؟ کیا یہ مسجد میں آ کر ہمیں وہ خط پڑھ کر سنا سکتا ہے جو ملک شام سے آیا ہے؟ مطلب دو بات آپ نے رکھی، کیا یہ محافظ ہے، حفاظت کرنے والا ہے، کیا یہ مسجد میں آ کر ہمیں وہ خط پڑھ کر کے سنا سکتا ہے جو ملک شام کی طرف آیا؟ ابو موسیٰ اشعری جنہوں نے اسے کاتب بنایا تھا رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا یہ حالت جنابت سے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں بلکہ اس لیے کہ وہ عیسائی. حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھے ڈانٹا، میری ران پر مارا اور فرمایا اسے نکال دو. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی. اب دیکھیں یہ آیت وہاں پر آپ نے پڑھی کہ اے ایمان والو یہود اور نصرانہ کو دوست نہ بن. اب اسے دوست یعنی اسے سارے راز کے بعد پتہ چلا کیا لین دین ہو رہا ہے، کیا آ رہا ہے، کیا جا رہا ہے، وقت گزارا جا رہا ہے. اس پر عمر فاروق نے اس آیت مبارکہ کو پیش کیا کہ اے ایمان والو یہاں یعنی اللہ کے حکم کو یاد دے کہ اللہ کا حکم ہے. ڈانٹا آپ نے اور آپ کی ران پر مارا، پیر پہ مارا اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو یہود اور نصرانہ کو دوست. اور پھر آگے تم میں سے ہر ایک کو اس بات سے بچنا چاہیے کہ وہ غیر شعوری طور پر یہود یا عیسائی نہ ہو جائے. غیر شعوری طور پہ تمہیں پتہ بھی نہ چلے، تمہیں شعور بھی نہ ہو، تمہیں ہوش بھی نہ ہو اور تم یہودی اور نصرانی ہو جاؤ. ہمارے خیال میں جو کاتب فرماتے ہیں ہمارے خیال میں ان کا اشارہ اسی آیت کریمہ کی طرف تھا. تفسیر ابن ابی حاتم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1156 1156. ایسے محتاط رہتے تھے ہمارے اسلاف کہ ہماری دوستی، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اور خاص طور پہ اپنے جو چھوٹے بچے ہیں ان کے تعلق سے کہ وہ کس سے دوستی. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے. آگے بھی یہی موضوع چالو ہے. آیت نمبر 54 یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے. اب جب دوستی کرے گا تو دھیرے دھیرے کر کے وہ اپنے دین سے پھر جائے، وہ مغلوب ہوتے چلا جائے اور اس کا دین جو دوست ہے اس کا دین غالب آتا چلا جائے. ہم دوستی کسی سے کیوں کرتے؟ اس سے امپریس ہو کر کے، اس سے مرغوب ہوتے ہیں اور اس کو بہتر سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہیں، اپنے دین کو حقیر سمجھتے ہیں. تو جو دین سے پھر جائے گا تو پھر اللہ جلد ایسے لوگوں کو لائے گا. پھر اللہ کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری کہ تم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، تم مسلمان ہو اور اللہ نے تو تمہیں بچا کر کے رکھنا ہے. اللہ رب العزت بے نیاز ہے، اللہ الصمد. اللہ رب العزت ایسی کئی قوموں کو بنانے اور مٹانے پہ قادر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا ایک قانون بتایا کہ اگر تم اس دین کی قدر نہیں کرو گے، تم کسی اور سے مرغوب ہوگے، کسی اور سے امپریس ہوگے، کسی اور کو تم بہتر سمجھو گے اور اس سے دوستی کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کے، اللہ کے نبی کو چھوڑ کر کے
اور ایمان والوں کو چھوڑ کر کے تو سنو، تو پھر اللہ جلد ایسے لوگوں کو لائے گا کہ وہ ان سے محبت کرتا ہوگا، یعنی وہ ایسے لوگوں کو لائے گا جن سے اللہ محبت کرتا ہو۔ سبحان اللہ، یعنی کیا پتا چلا کہ جو دین سے جاتا ہے پھرتا ہے وہ اللہ سے محبت نہیں، اللہ کی محبت اس کو کم ہو جاتی ہے، معرفت نہیں ہوتی، وہی دین سے پھرتا ہے۔ اور حقیقت بات، جس کو اللہ کی معرفت نہ ہو، جو اللہ کے دین کو، جو اللہ کو نہ جانے، وہی اللہ کے دین کو چھوڑ سکتا ہے۔ اور جس کو اللہ کی معرفت ہو جائے، اللہ کی پہچان ہو جائے، اللہ کو جو جان لے، وہ اپنی جان کو قربان، اور ایک بار نہیں، وہ پچھتائے گا کہ میرے پاس ایک ہی جان ہے، کاش کہ میرے پاس اور جانیں ہو اور میں سب اللہ رب العزت کی رضا کے لیے قربان کر۔ تو وہ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کے نہیں جا سکتا۔ اپنے جسم سے روح کو نکلوا دینا اس کے لیے آسان ہوگا، لیکن وہ دین سے پھر جانا اس کے لیے ناممکن ہو۔ تو یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ اسے اللہ سے محبت نہیں۔ اور کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ اللہ کو نہیں جانتا۔ اللہ نے شکوہ کیا نا کہ اس نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اس کی قدر کرنے کا حق تھا، کیونکہ پہچانے نہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا تو پھر اللہ جلد ایسے لوگ لائے گا کہ وہ ان سے محبت کرتا ہوگا، یعنی اللہ ان سے محبت کرتا۔ تو اللہ کس سے محبت کرتا ہے اس کے تعلق سے آگے ہم تفسیر میں پڑھیں گے، اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے، یعنی اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہوگا۔ ایسے لوگوں کو اللہ لے کر کے آئے گا۔ اور یہاں پہ 4 صفت بتائی ان کی جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں وہ کیسے ہوتے۔ پہلی، وہ مومنوں پر نرمی کرنے والے ہوتے، وہ مومنوں پر نرمی کرنے والے۔ یہاں پہ ہم اپنا حال دیکھیں کہ مومنوں کے لیے ہمارے پاس کیسے کیسے فتوے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو دیکھ کر کے کس طریقے سے منہ گھماتے ہیں کہ یہ فلاں جماعت کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا ہے۔ نہ ہم اس کو سلام کرنے کی توفیق ہمیں ہوتی، نہ ہم سے، اور بھی اللہ رب العزت ان ساری برائیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہمیں ہر کسی مسلمان سے محبت کرنے کی اللہ توفیق آمین۔ اے اللہ بدعاتی سے اور مشرک سے ہمارے اندر عداوت پیدا فرما دے اور مومنوں سے ہمارے اندر محبت اور الفت پیدا فرما۔ تو یہ پہلی صفت بتائی کہ وہ مومنوں پر نرمی کرنے والے ہوتے، ایمان والوں پر، ایمان یعنی عقیدہ توحید والوں پر، جو اللہ پر، اللہ کے نبی پر، آخرت پر، کتاب پر، مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان رکھنے والے، آستھا رکھنے والے، ان سے وہ محبت رکھنے والے ہوتے، نرمی رکھنے والے ہوتے۔ اور ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسا ہوتا ہے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ اور بھی آپ نے بہت سی حدیثیں سنیں گے کہ مومن اپنے لیے، جو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند۔ تو یہ مومن کی صفات یہاں پہلے بتائی گئی۔ اور دوسرا، اور وہ کافروں پر سختی کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی مجرموں پر وہ سختی کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایک پولیس کو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ مجرم کے اوپر اگر سختی نہ کرے تو کرائم بڑھتا چلا جائے۔ تو یہ مومن ہوتا ہے، یہ مجرموں کے اوپر سختی کرنے والا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مجرم جرم ختم ہو، وہ ماں کے ساتھ جو جرم کر رہا ہے، بہن کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، اور وہ خالق کا حق مخلوق کو دے رہا ہے، بدعت کر رہا ہے اور لوگوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے، تو وہ اس کے اوپر سخت ہوتے۔ کیوں سخت؟ تاکہ وہ کرائم ختم ہو، اور وہ کافروں پر سختی کرنے والے ہوتے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے، یعنی وہ برائی کو روکنے کے لیے جد و جہد کرتے، وہ برائی کو روکنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، مظلوم کی مدد کرتے، مظلوم کی مدد کرتے اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے، اللہ کے بندوں کی حفاظت کرتے۔ اور تیسری صفت بتائی، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ یہاں ہم اپنے آپ کو تول کر کہ ملامت کرنے والے کا کس قدر خوف ہے ہمارے دلوں کے، کہ وہ ملامت کرے گا، وہ برائی کر دے گا میری، اور اگر کسی نے دین کے لیے برائی کر دیا بس دین کو چھوڑ کر کے بھاگ جائے۔ اس تعلق سے تھوڑا پہلے واپس آئیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو محبت کے تعلق سے اللہ رب العزت کن سے محبت کرتا ہے؟ 4 صفت یہاں پہ آپ نے دیکھی کہ وہ مومنوں پر نرم دل ہوتے ہیں۔ اور یہاں ایک حدیث میں مومنوں کی صفت جو امام بخاری نے لے کر کے آئے ہیں، اللہ رب العزت کیوں محبت کرتا ہے، کون سی صفت ایسی ہمارے اندر ہوگی کہ اللہ ہم سے محبت کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو میری کسی دوست سے دشمنی کرے، اللہ جس سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے، اور جو اللہ کے دوست سے، ولی سے دشمنی کرے، میرے اس سے اعلان جنگ ہے، کہ جو میرے دوست سے دشمنی رکھے گا میرے لیے اس سے اعلان جنگ ہے۔ اتنی بڑی سپورٹ، اتنی بڑی محبت اللہ رب العزت کی اور دوستی کیوں حاصل ہو گئی اس بندے کو؟ رسول مکرم نے فرمایا، اور میرے بندے کا میرے عائد کردہ فرائض کے ذریعے میرے قربت حاصل کرتا ہے۔ میں نے جو فرائض عائد کی ہے، میں نے جو اس کے اوپر فرض کر دیا جو اعمال کو، اس اعمال کو پورا کر کے یہ میری قربت حاصل کرتا ہے۔ جو اللہ نے فرض کیا اس عمل کو کرتا ہے، اور مجھے باقی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ جو اللہ رب العزت نے فرض ہمارے پر کیا ہے اس عمل کو کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے باقی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے، یعنی فرائض پر عمل کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ ساری چیزوں سے زیادہ افضل۔ یہ حدیث قدسی ہے، آگے فرماتا اللہ، میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میری قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے، نوافل پڑھ کے اب وہ اور قربت حاصل کرنے کی کوشش، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ 2 چیز بتائی کہ وہ فرائض کے اوپر ڈٹ جاتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اور وہ فرائض جو اللہ رب العزت نے عائد کیے ہیں، جو مقرر کیے ہیں،
اور جن کی پاس و لحاظ رکھنا اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور وہ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، یعنی وہ سنتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سنانا چاہتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، یعنی وہ دیکھتا ہے جو اللہ دکھانا چاہتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے، یعنی وہ کام کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں اسے وہ عطا فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا ولی، جب وہ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے، کوئی چیز مانگتا ہے تو میں اسے عطا فرماتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے کسی چیز سے پناہ مانگے تو میں اسے ضرور اس سے پناہ دے، یعنی وہ کسی دشمن سے پناہ مانگی، کسی بھی چیز سے، کسی بھی نقصان والی چیز سے وہ پناہ مانگتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے پناہ دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اس مومن سے وعدہ ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6502۔ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں ولی کے تعلق سے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے سو تو بھی اس سے محبت کر، چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگے۔ ساری کائنات کا خالق اور مالک اللہ وہ محبت کرتا ہے، اور وہ حکم دیتا ہے فرشتوں کے سردار جبرائیل کو کہ تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبرائیل آسمان والے فرشتوں میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، تو وہ سارے آسمان والے فرشتے اس سے محبت کرتے، چنانچہ آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اس شخص کے لیے زمین بھی قبول عام رکھ دی جاتی، یعنی زمین والے بھی اس سے مقبول رکھتے ہیں، اسے محبوب رکھتے ہیں، مقبول رکھتے ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 3209، مسلم شریف حدیث نمبر 2637۔ اللہ رب العزت ہم سب اس ایمان کے درجے پر پہنچائے اور اس ولایت کے درجے پر پہنچائے جو اللہ رب العزت مطلوب ہے، آمین یا رب العالمین۔ یہاں فرمایا اگر تم دین سے پھر جاؤ گے تو پھر اللہ جلد ایسے لوگوں کو لائے گا، مطلب تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لائے گا کہ وہ ان سے محبت کرتے ہوں گے اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں، وہ مومنوں پر نرمی کرنے والے ہوں گے اور کافروں پر سختی کرنے والے ہوں گے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے، اور ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ سورہ محمد آیت نمبر 38۔ اور اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہ ہو۔ اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ رب العزت بھی تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لائے گا جو تمہاری۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 19 اور 20 میں اللہ نے فرمایا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کی، اگر وہ چاہے تو تم کو نیست و نابود کر دے، یعنی تباہ اور برباد کر دے، ختم کر دے، اور تمہاری جگہ نئی مخلوق پیدا کر دے، اور یہ اللہ کو کچھ بھی مشکل۔ تو اللہ رب العزت کی جو اللہ نے ہمیں دین دیا اس کی ہم نے قدر نہیں کی، ایمان دیا ہے اس کی ہم نے قدر نہیں کی، اور اس کو ہم نے چھوڑ دیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری جگہ کو دوسرے لوگوں کو لائے گا، اور اللہ اس پر قادر۔ چوتھی جو اس کے اندر صفت بتائی گئی کہ وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈرے، اس صفت کے تعلق سے ہم اپنا محاسبہ کریں کہ جب دین کے لیے ہمارے ساتھ ملامت کیا جاتا ہے کہ یہ ملا بن رہے ہیں یا یہ ملانی بن رہی ہیں یا اپنے پرانے اعمال کو بھول گئی ہیں، پوری پرانی برائی یاد دلائی جاتی ہے، یا ایسا کچھ برائی لوگ کرتے ہیں تو ہمیں اس کی بڑی پرواہ ہو جاتی ہے اور ہم اپنی صفائی کے پیچھے لگ جاتے ہیں، جبکہ ان مومنوں کی جن سے اللہ محبت کرتا ہے اس کی صفت اللہ رب العزت نے بتائی کہ وہ جب دین پر عمل کرتے ہیں تو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کو کوئی پرواہ ان کو نہیں کہ تم ایک نہیں 10 برائی کرو، کوئی لینا دینا۔ اس تعلق سے 2 حدیث سماعت، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں، یعنی اطاعت الہ، جب اللہ کی ہم اطاعت کر رہے ہیں، اقامت دین پر ہم عمل کر رہے ہیں، دشمنوں سے، دین کے دشمنوں سے ہم جدوجہد کر رہے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، تو انہیں کوئی چیز روک نہیں سکتی، نہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے وہ ڈرتے ہیں اور نہ ان کے ترک سے، وہ مطلب اگر وہ لوگ ان کو ترک کر دیں، اپنی دوستی سے نکال دیں، اپنے گھروں سے نکال دیں، کوئی ان کو فرق نہیں پڑتا۔ امام احمد نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ میرے دوست یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 باتوں کا حکم دیا۔ پہلا، آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں مسکینوں سے محبت کروں اور ان کے قریب رہوں۔ مسکین کون؟ جس کی آمدنی خرچ سے کم ہے۔ تو پہلی وصیت، اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں، ابھی وقت نہیں ہے، آپ خود اس پہ غور کریں کتنے فائدے۔ آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں مسکین سے محبت کروں اور ان کے قریب رہوں۔ اس سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ شکر گزاری ہمارے اندر آئی کہ اللہ تو نے ہمیں اس قدر نوازا۔ دوسری وصیت، آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنے سے کمتر کے طرف دیکھوں اور اپنے سے بالاتر کے طرف نہ دیکھوں، یعنی دنیا میں اگر کوئی مال و دولت والا ہے تو اس کے طرف نہ دیکھوں، اپنے سے کمتر کی طرف دیکھوں۔ اگر میرا ایک ہاتھ نہیں ہے
تو اس کو دیکھوں جس کے دونوں ہاتھ، اگر میرے پاس جوتے نہیں تو اس کو دیکھوں جس کے پیر ہی نہیں۔ تو اپنے سے کمتر طرف کے دیکھتا ہے انسان تو اس کے اندر شکر گزاری آتی، اور شکر گزاری یہ نعمتوں کو بچاتی ہے اور نعمتوں کو بڑھاتی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نعمت بچ جائے، رک جائے، ضائع نہ ہو، تو ہمیں شکر گزاری ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نعمت بڑھے، لئن شکرتم لازیدنکم، جو شکر گزاری کرے گا اللہ اس کی نعمتوں کو اور بڑھا۔ تو دوسری وصیت کی کہ اپنے سے کمتر کو دیکھو۔ تیسری، آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں رشتہ داروں سے صلہ رحمی کروں، خواہ وہ مجھ سے قطع رحمی کریں۔ اگر وہ مجھ سے قطع رحمی کرتے ہیں، مجھ سے جو ہے دشمنی رکھ رہے ہیں یا دور جا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی میں ان سے اچھا سلوک کروں۔ چوتھا، آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں کسی سے کوئی سوال نہ کروں۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کے اندر یہ ڈال دی کہ ہم کسی سے سوال، صرف اپنے خالق سے سوال۔ پانچواں، آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں حق بات کہوں، خواہ وہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو۔ حق بات کہوں، سامعین کو، سامنے والے کو تھوڑی دیر کے لیے کڑوی ضرور لگتی لیکن وہ فائدے مند ہو، جیسے دوا کڑوی جو ہوتی ہے فائدے مند ہوتی، تو کڑوی ہی کیوں نہ لگے، جو ہے سچ بات کہوں۔ چھٹواں، آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں۔ اگر میں شریعت کے اوپر عمل کر رہا ہوں، میں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کر رہا ہوں، میں دین کے اوپر عمل کر رہا ہوں، تو پھر اگر کوئی ملامت کر رہا ہے کہ یہ ایسے ہیں ویسے ہیں، ان کو کہنے دو، اسی کوئی پرواہ نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ ہمارے اندر یہ صفت کو پیدا فرمائے۔ ساتواں، اور آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا رہوں، کیونکہ ان کلمات کو عرش الہ کے خزانے سے نازل کیا گیا، عرش الہ کے خزانے سے نازل۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 362 362 اور مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 159۔ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں ملامت کے تعلق، کیونکہ ہم کو بڑی پرواہ رہتی ہے ملامت کی کہ مجھے ایسا کہہ دیا، اب تو مجھے دین کو ہی چھوڑ دینا ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مندرجہ ذیل، یعنی جو نیچے بیان کیا جا رہا ہے، باتوں پر بیعت کیا نا، وعدہ کیا، ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے، خواہ امیر کے حکم سے ہم خوش ہوں یا نہ خوش، ہم سنیں گے اور اطاعت، یعنی شریعت کے خلاف اگر کوئی بات نہیں ہے، اور اگر شریعت کے خلاف بات ہے تو اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس کے خلاف نہیں جا سکتے، شریعت کے خلاف، لیکن شریعت کے اندر امیر کو حکم دے رہا ہے تو ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے، بھلے ہی وہ ہمارے دل کو پسند نہ ہو۔ دوسرا، امیر سے امارت کے بارے میں جھگڑا نہیں کریں گے۔ تیسرا، یہ یونٹی کے لیے بہت اہم نسخہ اور جو ہے نصیحت ہے یہ دونوں۔ تیسرا، حق بات کہیں گے، خواہ کہیں بھی ہو، یعنی کسی بھی حالت میں کسی بھی جگہ میں ہو، ہم حق بات کہیں، بھلے ہی ظالم بادشاہ کے خلاف ہی کیوں نہ کھڑے ہوں، لیکن وہاں پر بھی حق بات کہیں۔ چوتھا، اللہ کے دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ بیعت کی صحابہ نے رسول مقرر کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا ہم پاس لحاظ نہیں رکھیں۔ امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا، بخاری شریف حدیث نمبر 7199 اور امام بخاری نے دوسری جگہ بھی اس کو روایت کیا ہے 7200 7200 اور مسلم نے اس کو روایت کیا 1709 1709۔ تو یہاں پر 4 صفت بتائی گئی اللہ رب العزت نے اپنے مومن بندوں کی، جن سے اللہ محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، یعنی دین کی محبت، اللہ کی محبت، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، یعنی جو اس کا قدردان ہوتا ہے۔ جیسے آگے فرمایا، اور اللہ بڑا وسعت والا اور خوب جاننے والا، اللہ خوب جانتا ہے کہ کون اس فضل کا حقدار ہے، کون اس محبت کا حقدار، کون میرے دین کے اندر آنا ہے۔ آیت نمبر 55، یہاں پہ ہم سے دوستی کے تعلق سے اللہ نے فرما دیا اور کہ ان سے نہیں رکھنا، وجہ بھی بتا دی، تو ہم دوستی کس سے رکھیں؟ آیت نمبر 55 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دوست کس سے رکھنا؟ سبحان، تمہارے دوست تو صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ لوگ، تو دوستی کے لیے اللہ رب العزت خود ہمیں دعوت کہ اللہ سے دوستی، اور دوسرا اللہ کے رسول سے دوستی، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے۔ تو اب لوگوں کے اندر دوستی کا حقدار کون ہے؟ جو ایمان لائے۔ سب سے پہلی صفت اس کے اندر ایمان کی، کہ وہ اللہ کی ذات پر، اللہ کی وحدانیت پر اس کا ایمان، توحید کے اوپر وہ مضبوط، اللہ کے نبی پر اس کو ایمان ہے، کتاب پر اس کو ایمان ہے، مرنے کے بعد کی زندگی پہ اس کو ایمان، فرشتوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، تو ایمان والا ہے وہ۔ اور دوسرا، اب جب وہ ایمان والا ہے تو جو نماز قائم کرتے، اب اس کے عمل جو ظاہر نظر آئیں گے ایمان والے کا، تو ایمان والے کا یہ عمل نظر آئے گا کہ وہ نماز کا پابند ہو، جو نماز قائم کرنے والا ہو اور زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو، اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے، مخلوق کا حق بھی ادا کرتا ہے، دولت سے بھی وہ جو ہے اطاعت کرتا ہے، اور وہ رکوع کرنے والے، اور جو کوئی اللہ سے اور اس کے رسول سے دوستی رکھتا ہے اور ان لوگوں سے دوستی رکھتا ہے جو ایمان لائے ہیں، تو یہ اللہ کا گروہ ہے، حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، یقیناً اللہ کا گروہ ہی غالب آنے والا ہے۔ یہ بشارت اللہ نے سنا کہ غلبہ اگر تمہیں چاہیے، غالب آنے والا اگر کوئی ہے تو وہ اللہ رب العزت کی، کیونکہ اللہ رب العزت کی ہی یہ دنیا ہے
اور اللہ رب العزت کے جو فرمانبردار لوگ ہیں وہی اس دنیا کے اندر بھی سرخرو ہوں گے، قبر کے اندر بھی اور حشر کے اندر بھی، اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ تو حزب اللہ کا لشکر ہی غالب آئے گا۔ اللہ کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے کیا کرنا ہوگا اور صفت کیا ہونی چاہیے؟ تو ایمان والوں سے دوستی کرنا ہوگا اور اس کی صفت اختیار کرنا۔ ایک تو کہ اس کے دشمنوں سے دوستی کو ختم کر کے ایمان والوں سے دوستی، اور پھر ایمان والوں کی صفات اپنے اندر لانی ہوگی، تب جا کر کے ہم حزب اللہ کی جماعت میں ہو سکتے ہیں کہ نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ آیت نمبر 57 اور آج کی کلاس کی آخری دو آیت، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ پھر ایمان والوں کو اللہ رب العزت متنبہ کر رہا ہے، خبردار کر رہا ہے، اے ایمان والو تم ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا۔ بتائیے کتنی، اگر ہم غور کریں اس آیت پہ تو کتنی بڑی غیرت دلائی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ وہ تمہارے نبی کو، تمہارے دین کو، تمہارے رب کی کلام کو، تمہارے رب کے احکامات کو ہنسی اور مذاق بناتے ہیں، اور تم ان کے پیچھے پیچھے پہنچ رہے ہو ان سے دوستی کرنے، ان سے ایسا تم مرغوب ہو، ایسا تم امپریس ہو، اور ان سے تم کس چیز کے لیے جاتے ہو؟ محبت کی تلاش میں جاتے ہو، عزت کی تلاش میں جاتے ہو۔ تو اللہ نے فرمایا عزت تو ساری کی ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ تمہیں ذلیل کر دے گا، اس کے دشمن سے دوستی۔ تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا، ان لوگوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور جو کافر ہیں۔ تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی یہودی نصرانی، اور جنہوں نے کفر کیا، مکہ کے اندر جنہوں نے کفر کیا اور بھی دوسری جگہ کفر کیا، اور قیامت تک آنے والے جو کفر کریں گے، اللہ رب العزت کی شریعت کے ساتھ انکار کریں گے، اللہ کو ماننے کا انکار، فرشتوں کو، نبیوں کو ماننے کا انکار کریں، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ ایسا سخت وعید ہے کہ تم ان سے دوستی کرتے ہو تو سن لو، اللہ سے ڈرتے اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو تو تم سمجھ جاؤ، واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، تو اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ تو مومن واقعی اس عمل سے اللہ رب العزت سے ڈر جائے اور وہ اپنی سنگت کو صحیح، اور جب تم انہیں نماز کی طرف بلاتے ہو تو وہ اسے ہنسی اور کھیل بنا لے۔ نماز ہو یا دوسرے بھی احکام ہو، جیسے سورہ توبہ میں یا دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا کیا اللہ ہی ملا تھا تمہیں مذاق کرنے؟ اللہ کا رسول اور اس کی طریقہ اور اس کی شریعت تمہیں مذاق کرنے کے لیے ملی؟ تو اور جب تم انہیں نماز کی طرف بلاتے ہو تو وہ اسے ہنسی اور کھیل بنا لے۔ یہ منافقت کی صفت، یہ اللہ کے دشمنوں کی صفت ہے کہ اللہ کے کسی حکم کو وہ ہنسی بنائے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلا شبہ وہ لوگ عقل نہیں، وہ نہیں جانتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے خالق مالک ہمیں ایسے لوگوں کی سنگت عطا فرما، ایسے دیندار لوگوں کی اور ایسے علماء تیرے دین کے اوپر عمل کرنے والوں کی سنگت ہمیں نصیب فرما جو تیرے مطیع اور فرما بردار ہیں، تیرے ولی ہیں، تیرے دوست ہیں، تیرے محبوب ہیں۔ اے اللہ ایسے لوگوں کی دوستی ہمیں نصیب فرما، اے اللہ ایسے لوگوں کا ساتھ ہمیں نصیب فرما، اے اللہ ایسے لوگوں کی رشتہ داریاں نصیب فرما، اے اللہ تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ اے اللہ ایسے لوگوں کو ہمارا دوست اور ہمارا ہمشر بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ تیرے دشمنوں سے اور تیرے دین کو جو کھیل و تماشا بناتے ہیں اور تیرے دین سے جو نفرت کرتے ہیں، تیرے نبی سے جو نفرت کرتے ہیں، تیرے کلام سے جو نفرت کرتے ہیں، اے اللہ ان سے ہمیں دور کر دے۔ اے اللہ کہیں ان کی صفت اور ان کی برائی ہمارے اندر نہ آ جائے جو شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، چوری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں۔ اے اللہ ایسے لوگوں کی دوستی سے، ایسے لوگوں کی سنگت سے، اے اللہ تو چیز پر قادر ہے۔ اے خالق تجھ سے مانگ کر کے کبھی کوئی مایوس نہیں ہوا، اے اللہ ایسے لوگوں کی سنگت ہمیں عطا فرما دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین یا رب۔